صل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق کے ساتھ ثواب کی نیت سے نماز اور دوسری پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد أفضل الصلوات. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. يا رب وسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث پاک کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، اپنی قیمتی چیز جان کو اللہ کے راستے میں پیش کر دیتے ہیں، تو میں اسے مردہ مت کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون. بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، ہماری عقل کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور ساتھ یہ حدیث پڑھی کہ حضور نے فرمایا: حسین منی وانا من حسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے. تو پچھلے جو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کریں گے، تو اسی زمن کے اندر انشاءاللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ بھی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کرنی کہ ہمارے ہاں یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ کربلا کے اندر 72 جو ہے وہ تن شہید ہوئے ہیں، یعنی 72 آدمی شہید ہوئے، لیکن ہمیں 2 کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ اس کربلا کے میدان میں صرف 2 بیٹوں کا ذکر کیا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت علی رضی اللہ کے ایک بیٹے حضرت عباس، یعنی جن کو غازی عباس علمدار کہتے ہیں. ان کا تذکرہ کرتے ہیں، باقیوں کو چھپا جاتے ہیں. حالانکہ اہل تشریح کی کتاب 72 ستارے بھی اٹھا لیا، ان کے اندر بھی موجود ہے. ہماری اہل سنت کی جماعت ان کے کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اس 72 جو کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں ان کا میں تذکرہ اس انداز سے کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 8 بھائیوں سمیت، یوں سمجھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 9 بیٹے اس کربلا کے میدان کے اندر شہید ہوئے. اور اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے بھی اس کربلا میں شہید ہوئے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے اس میدان کربلا میں شہید ہوئے.
حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے اس میں شہید ہوئے ہیں. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بھائی بھی اس میدان میں شہید ہوئے ہیں. اور عبداللہ بن جعفر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے بھی لگتے ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں، ان کے 2 بیٹے بھی اس میدان کے اندر شہید ہوئے. تو یاد رکھیں 3 قسم کی روایات ہیں. پہلی روایت میں آتا ہے کہ 22 اور دوسری میں 21 کا ذکر ہے اور تیسری میں 18 کا ذکر ہے. تو لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آل نبی اور اولاد علی کے 9 جنازے کربلا کے میدان سے اٹھے. اب میں ان کا انشاءاللہ آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے بیٹے یعنی اس میدان کربلا کے اندر جو شہید ہونے والے 9 بیٹے آپ کے شہید ہوئے ہیں. پہلا بیٹا جس کا نام محمد اوسط ہے، جن کو محمد ابن علی کہا گیا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ محمد ابن علی یا محمد اوسط یہ کون ہے؟ یاد رکھیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 بیویاں تھیں، 18 بیٹیاں تھیں اور 57 بیٹے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد اوسط یا اس طرح محمد ابن علی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور میدان کربلا کے پہلے شہید ہیں. اب یہ کون ہے؟ ان کا تعارف اگر ہم جانیں گے تو بہت سی باتیں ہمیں معلوم ہو جائیں گی. یاد رکھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی وفات ہو رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے. اما فاطمہ نے پوچھا رونے کی وجہ، تو فرمانے لگے فاطمہ آپ جیسی نیک سیرت اور اچھے اخلاق، عبادت گزار، نیک ایسی بیوی مجھے آپ کے جانے کے بعد نہیں ملے گی. بیوی تو اور بھی مل جائے گی، لیکن جو صفات آپ کے اندر ہے، جو خاصیت آپ کے اندر ہے، جو صفات آپ کے اندر ہے، وہ اور کسی بیوی کے اندر مجھے نظر نہیں آئے گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ایک ایسی عورت کا پتہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ ان سے شادی کریں گے تو صرف وہی صفات جو میرے اندر ہیں وہی آپ کو مل جائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا وہ میری بانجی، میری بڑی بہن جو حضرت زینب ہے ان کی بیٹی ہے جن کا نام امامہ ہے. فرمانے کہ اس کے اندر وہی صفات ہے، وہی اخلاق ہے، وہی عبادات ہے، وہی نیک سیرت ہے، اس لیے کہ میرے ہاتھوں کے اندر اس کی پرورش ہوئی. تو اگر جب حضرت محمد اوسط کا ذکر کیا جائے گا، محمد بن علی کا ذکر کیا جائے گا، تو حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں سامنے آ جائے گی. کیونکہ میں اس وضاحت کے اندر نہیں جانا چاہتا، پہلے جو میں نے آپ کی بیٹیوں کے بارے میں آپ کو تذکرہ کرا دیا تھا، نام بھی آپ کو یاد کروا دیے تھے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بانجی ہیں حضرت امامہ. حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس امامہ کے ساتھ ہوا. تو اس کے نتیجے میں جو بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد اوسط یا محمد ابن علی، یہ حضرت امامہ کا بیٹا ہے اور حضرت علی رضی اللہ کا بیٹا ہے. تو یہ میدان کربلا کا پہلا شہید ہے. اور دوسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دوسرا بیٹا ابو بکر بن علی، یہ دوسرا شہید ہے میدان کربلا کا. اور تیسرا بیٹا جس کا نام عمر بن علی ہے، یہ تیسرا بیٹا شہید ہے کربلا کا. اور چوتھا بیٹا جو ہے عثمان بن علی، یہ چوتھا شہید ہے کربلا کا. اب دیکھیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ آپس میں ناراض تھے، ایک دوسرے کے ساتھ دوست تھا. یاد رکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی کا دشمن ہو اس کے نام پر اپنے اولاد کے نام رکھے جائیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی جس کے ساتھ دشمنی ہے وہ ان کے نام اپنے بیٹوں کے نام پر رکھے، ایسا کیوں؟
کبھی بھی دشمن کے نام پر اپنے اولاد کے نام نہیں رکھے جاتے. تو یہ صحابہ کی بہت بڑی محبت کا ثبوت ہے کہ بڑے صحابہ کے نام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں. ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی. تو یہ ان کی محبت کی اعلیٰ دلیل ہے. اور 5 نمبر پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو غازی عباس علمبردار کہا جاتا ہے. تو یہ 5 شہید ہے کربلا کے. اور 6 نمبر پر عبداللہ بن علی، اور 7 نمبر پر عبیداللہ بن علی، اور 8 نمبر پر جعفر بن علی. یہ 8 بیٹے اور 9واں بیٹا امام علی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کربلا کے میدان کے شہید ہیں. تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد یعنی 9 جنازے کربلا کے میدان سے اٹھے. اب آگے چلیں تو یہ کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 9 بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. اب آگے چلیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے تھے. ایک کا نام علی اصغر، ایک کا نام علی اکبر. علی اکبر بڑے ہیں، علی اصغر چھوٹے ہیں. ان کا نام عبداللہ ہے، علی اصغر کا نام. اور ایک بیٹے کا نام امام سجاد ہے، جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے. آپ علیہ السلام کہہ دیں تو بھی کوئی ایسی بات نہیں، رضی اللہ عنہ کہہ دیں تو بھی کوئی بات نہیں. تو آپ کے 2 بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے حضرت علی کے 2 پوتے، وہ بھی اس کربلا کے میدان کے شہید ہیں. اب علی اصغر جو چھوٹا بچہ ہے، جب آپ نے مدینے سے سفر کیا ہے، جب یزید نے پیغام بھیجا تھا کہ جی آپ میرے نمائندے کے ہاتھ میں بیعت کریں، تو اس وقت علی جو اصغر ہیں یہ 18 دن کے تھے. اور پھر جب آپ نے سفر کیا وہاں پہنچے ہیں تو اس وقت ان کی عمر 6 ماہ تھی. اور یقین جانیے کہ ان ظالموں کو اتنا ترس نہیں آیا کہ جتنا بچے کا وزن ہے اس سے زیادہ وزن کا 3 ماہ کی تو شہید کی. تو علی اصغر بھی وہاں کے شہید ہیں اور علی اکبر بھی وہاں کے شہید ہیں. اور اس طرح امام سجاد، جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، یہ اس وقت بیمار تھے، خیمے کے اندر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دنیاوی زندگی رکھی تھی، یہ محفوظ رہے. تو بہرحال امام حسین رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. اب 9 اور 2 یہ 11 ہو گئے. اب گنتے چلے جائیں. اس کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ، ان کے بھی 3 بیٹے اس کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. ایک بیٹے کا نام قاسم بن حسن ہے، اور دوسرے بیٹے کا نام ابو بکر بن حسن ہے، اور تیسرے بیٹے کا نام عبداللہ بن حسن ہے. تو 3 بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے وہاں پر شہید ہوئے. 9 اور 2 11 اور 3 14. اور آگے چلیں، مسلم بن عقیل، جن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے پہلے بھیج دیا تھا کہ آپ وہاں پر حالات لے کر آئیں، ان کا 10 منٹ انشاءاللہ بات میں کریں گے. تو ان کے 2 بیٹے وہ بھی اس کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. ایک کا نام عبداللہ بن مسلم بن عقیل، اور ایک ان کا بھتیجا تھا جو بیٹا بنا ہوا تھا، ان کا نام تھا محمد بن ابی سعید مسلم بن عقیل. یہ 2 بیٹے مسلم بن عقیل کے بھی کربلا کے اندر شہید ہیں. تو کتنے ہو گئے؟ 16. اور اس کے بعد مسلم بن عقیل کے 3 بھائی وہ بھی اس کربلا کے میدان میں شہید ہیں. ایک کا نام جعفر بن عقیل ہے، ایک کا نام عبداللہ بن عقیل ہے، اور ایک کا نام عبد الرحمن بن عقیل ہے. تو کتنے ہو گئے؟ 19. اب حضرت عبداللہ بن جعفر، ان کے 2 بیٹے. اب حضرت عبداللہ بن جعفر کا بھی آپ کے سامنے تھوڑا تذکرہ کر دوں کہ یہ کون ہے. یاد رکھیں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھتیجے. اور دوسری آپ کے ساتھ رشتہ داری یہ ہے کہ آپ کی بیٹی ان کے گھر میں تھی. یہ آپ کے بھتیجے بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی. داماد کس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بیٹی جن کا نام ام کلثوم ہے، ان کا پہلا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا تھا. ان کے انتقال کے بعد پھر ان کا نکاح عبداللہ بن جعفر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھتیجے کے ساتھ ہوا. تو ان کے نتیجے میں یہ 2 بیٹے جن کا نام عمر بن عبداللہ اور محمد بن عبداللہ،
یہ بھی اس کربلا کے میدان کے شہید ہیں۔ اب 19 اور 2 21، تو میں نے 3 روایت پیش کی تھی کہ 22 کی بھی روایت ہے، 21 کی بھی روایت ہے اور 18 کی بھی روایت ہے۔ تو یہ اوسط درمیانی روایت پر میں عمل کرتے ہوئے 21 جو ہے شہداء کا ذکر کیا ہے۔ یہ 21 شہداء اولاد نبی علی اور آل نبی کی اولاد جو ہے وہ 21 آدمی وہاں پر شہید ہوئے ہیں اور 21 ان کے رفقا اور دوست شہید ہوئے ہیں، تو کل تعداد کتنی بن گئی؟ 78۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں صرف 2 جو ہے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ غازی عباس اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بھی حضرت علی کی اولاد ہے، بھتیجے ہیں اور نبی علیہ السلام کے جو ہے نواسے ہیں، ان کی آگے اولاد ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے، ان ظالموں نے صرف 2 کا ذکر کیا ہے، باقیوں کو چھوڑ دیا۔ ہم سب عبداللہ بن زیاد کو بڑا ظالم سمجھتے ہیں، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ 2 کا ذکر کیا جائے باقی کو چھوڑ دیا جائے؟ اور اسی طرح جیسے ہم قاتلین میں حسین پر کہتے ہیں کہ اللہ ان پر لعنت کرے اور قیامت تک اللہ ان پر لعنت کرے، اور قاتلین حسین پر میں ذاتی طور پر ان پر لعنت کرنا اپنا وظیفہ سمجھتا ہوں۔ تو یہ 72 دنوں کے اندر یہ 21 شامل ہے اور 51 ان کے دوست اور رفقا ہیں، پھر ان کی تعداد 72 ہوتی ہے۔ اب آگے اسی طرح ایک اور بات میں ذکر کرتا چلوں کہ 12 امام جو گزرے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، اس طرح امام نقی، امام تقی، امام حسن عسکری اور امام محمد مہدی، یہ 12 امام گزرے۔ اور یاد رکھیں امام محمد بن باقر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے لگتے ہیں، اس لیے کہ امام حسین کے بیٹے ہیں امام زین العابدین، اور امام زین العابدین یہ حضرت علی رضی کے پوتے لگے۔ اب ان کا بیٹا آگے ہے محمد بن باقر۔ ایران سے ایک آدمی قافلہ آیا، یہ مدینے کے اندر رہنے والے ہیں، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی قبر بھی جنت البقیع میں ان کے پڑوس کے اندر ہے، امام باقر رحمۃ اللہ۔ تو جب وہ آئے انہوں نے آ کر بیٹھ گئے تو امام باقر نے سوال کیا، بھائی کس غرض سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم ایران سے آئے ہیں اور ہم آپ سے ایک دینی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ امام باقر رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں سوال کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سوال لے کر آئے ہیں کہ اگر ہمارے پاس تلوار ہے، یہ جو تلوار کا دستہ ہوتا ہے، کیا اس کے اوپر ہم سونے کی جس کو چاند کہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں؟ امام باقر رحمۃ اللہ نے فرمایا جی بالکل لگا سکتے ہیں، جائز ہے۔ اب امام باقر رحمۃ اللہ نے دلیل کے طور پر فرمایا کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی تلوار پر وہ سونے کی چاند پانی لگایا تھا۔ اب جب یہ بات انہوں نے سنی، اب ان کے دلوں کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض پڑ رہا تھا، اب وہ یہ برداشت نہ کر سکے، فوراً کہنے لگے امام باقر سے کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو امام باقر اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں اور ولی کی کرامت ہم اہل سنت پر برحق سمجھتے ہیں، تو فوراً پہچان گئے کہ یہ اولاد علی ہیں، اولاد نبی ہیں، لیکن ان کی سینوں کے اندر ابو بکر کا بغض پڑ رہا ہے۔ تو فوراً یکدم تیزی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ کھڑے ہو کر قبلے ہو کر فرمانے لگے کہ صدیق سچا ہے، سچا ہے، سچا ہے، اور فرمایا جو صدیق کو سچا کہتا ہے وہ دنیا میں بھی سچا ہے اور آخرت میں بھی سچا ہے، اور فرمایا جو صدیق کو جھوٹا کہتا ہے وہ دنیا میں بھی جھوٹا ہے اور آخرت میں بھی جھوٹا۔ تو اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ آپ نے اتنی جو ہے پھرتی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ آپ نے یہ بات کہی۔ علماء نے لکھا ہے کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں لوگوں
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 2 مرتبہ جنا ہے. اب اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام باقر رحمت اللہ علیہ، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہیں اور امام زین العابدین کے بیٹے. تو ایک نسبت ان کی یہ ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پڑپوتے ہیں. امام حسین کے بعد امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بعد امام باقر. ایک ان کی نسبت حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ ہے کہ آپ ان کے پڑپوتے. آپ دوسری نسبت آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے 3 بیٹے تھے. ایک کا نام عبداللہ تھا، وہ شہید ہو گئے. ایک کا نام محمد ابن ابی بکر تھا اور ایک کا نام عبد الرحمن ابن ابی بکر تھا. اب جب ان کی شادی ہو گئی، اللہ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو بیٹی عطا فرمائی جس کا نام تھا اسما، اور محمد بن ابی بکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دیا جس کا نام رکھا انہوں نے قاسم. یہ قاسم مدینہ کے مشہور فقیوں میں سے ایک ہے. مدینہ کے اندر 7 فقی مشہور تھے، ان میں سے یہ قاسم ان کا بھی نام تھا. تو جب یہ بڑے ہوئے تو دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم آپس میں رشتہ نکاح دیتے ہیں. تو عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی اسما کا نکاح محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے قاسم کے ساتھ ہوا. اب قاسم اور اسما کا جب نکاح ہوا تو ان کے نتیجے میں اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی جسے ام فروا کہا جاتا ہے. اب یہ ام فروا کون ہے؟ یہ ام فروا وہ عورت ہے کہ جس نے صحابہ کو اور اہل بیت کی رشتہ داری کو ایک کیا ہے. اور یہ ام فروا جن کا نکاح حضرت امام باقر کے ساتھ ہوا ہے. تو حضرت امام باقر نے جو بات فرمائی تھی کہ ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ جانا ہے، یعنی جو ان کی والدہ ہے ام فروا کی وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی ہیں اور جو ان کا والد ہے وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کا پوتا ہے. تو اس طرح امام باقر کے گھر میں پھر امام جعفر الصادق پیدا ہوتے ہیں. امام جعفر صادق کے گھر میں علی رضا پیدا ہوتے ہیں اور ان کے گھر میں موسیٰ کاظم پیدا ہوتے ہیں اور ان کے گھر میں اپنا امام نقی پیدا ہوتے ہیں. ان کے گھر میں امام تقی پیدا ہوتے ہیں اور ان کے گھر میں حسن عسکری امام حسن عسکری پیدا ہوتے ہیں. اور اس طرح یہ 11 امام ہیں. ہم اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ جو آخری امام ہے امام محمد مہدی، یہ حضرت حسن کی اولاد سے آئیں گے. لیکن اور ہمارے اہل سنت پر فرماتے ہیں کہ یہ جو محمد مہدی ہیں یہ حضرت حسین کی اولاد سے نہیں، حسن عسکری کا اولاد نہیں تھی. تو وہاں پر اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ حضرت حسن عسکری کی اولاد میں سے ہے. ہم کہتے ہیں تب بھی مان لو، لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ 12 امام ان کا سلسلہ حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی ملتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ بھی ملتا ہے. تو اسی طرح اب ہم تھوڑا سا تذکرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتے ہیں. تھوڑی سی بات پیچھے سمجھنی پڑے گی کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نمائندہ آیا، اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں گے کہ جب امیر معاویہ کی حکومت تھی، 19 سال حکومت کی ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور دنیا کا آدھا حصہ بنتا ہے کہ مسلمانوں کا پرچم کا جو انہوں نے اسلام کا پرچم جو لہرایا ہے وہ پوری دنیا کا آدھا حصہ بنتا ہے. جب آپ نے وہاں صحابہ سے مشورہ کیا کہ میرے جانے کے بعد کس کو جو ہے خلافت دی جائے، کس کو جو ہے یہ بادشاہ بنایا جائے، امیر بنایا جائے، تو صحابہ نے مشورہ دیا. صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، آپ اپنے بیٹے یزید کو بنا دیں، کیونکہ وہ پچھلا دور دیکھ چکے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جو مسلمانوں کے حالات خراب ہوئے، حضرت علی رضی اللہ کی شہادت کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا دور جو بڑا پرامن گزرا ہے اور بڑا اچھا وقت گزرا ہے، 19 سال گزر چکے ہیں، کوئی کسی کو پر ماننے کی اجازت نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو دے دیں کیونکہ آپ کا بیٹا آپ کی معاملت کرتا ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو وصیت دی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے کیوں دی؟ بھائی اگر ہم ان کی وصیت کو پالیں تو اعتراض ہی ختم ہو جاتا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو نصیحت دی، بیٹا یہ میری نصیحت دی ہے اور وصیت بھی. وصیت یہ ہے کہ یاد رکھنا میرے جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل عراق اور کوفہ والے حضرت حسین کو لا کے تیرے سامنے مقابلے میں کھڑا کر دیں. تو یاد رکھنا حضرت حسین یہ نواسہ رسول ہے اور شہزادہ رسول ہے اور یہ نبی علیہ السلام کی گود میں پڑا ہے. تو لہٰذا اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور نبی علیہ السلام کے خاندان کی حیثیت سے ان کی عزت اور ان کا احترام کرنا
اور اپنے حکومت چلانے کے اندر ان کے ساتھ مشورہ کریں. تو یہ وصیت کا دی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے. آپ وہ خلیفہ بنا. آپ یہی سب سے بڑی اس کی غلطی تھی. جب اس نے اپنا نمائندہ بھیجا مدینے کے گورنر کے پاس, اس نے آ کر حضرت محمد بن زبیر کو ملے, عبداللہ بن زبیر کو ملے اور کہا کہ ہمارے جو امیر تھے امیر معاویہ, ان کا انتقال ہو گیا اور ان کا بیٹا اب خلافت پر آ گیا ہے, تو لہذا آپ ہمارے ہاتھ میں بیعت کریں. اور یہی بات امام حسین رضی اللہ عنہ کہی گی. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ بھائی اتنا بڑا معاملہ ہے, آپ چھپ کر رات کے وقت آپ سے بیعت لیں گے, آپ مجمع آپ کے اندر بات کریں, ہمارے بھی کچھ سوالات ہیں وہ ہم کریں گے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب اس نے یہ بات کی تو آپ نے بھی یہی فرمایا. اور پھر اس آدمی نے اپنے کوئی نگران آدمی ان کے اوپر چھوڑ دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکل جائے. تو دونوں نے مشورہ کیا اور راتوں رات حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے سفر شروع کر دیا. کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا موقف یہ تھا کہ یزید جو اس نے بادشاہی کو سنبھالا ہے, اس کو چاہیے تھا کہ بڑے صحابہ کے ساتھ مشورہ کرتا. بڑے صحابہ موجود ہیں, یہ چھوٹا ہے, یہ چھوٹا بڑوں پر حکومت کرے. ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ بڑے صحابہ کے ساتھ اس کا مشورہ ہوتا, وہ اس کو چلاتے تو اور بات. یہ ان کا موقف تھا. اور یہ موقف تھا کہ کچھ ایسے کام اس نے کیے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے. ہمارا یہ مطالبہ ہے اگر یہ ہماری اصلاح کو مان لے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں. تو خیر وہاں سے مدینے سے سفر کیا, مکے وہاں پہنچ گئے. تو وہاں پر یزید نے کچھ حملے بھی کروائے لیکن ناکام ہوا. وہاں پر پھر صحابہ سے مشورہ ہوا. عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ ہم یہی رہیں گے, لیکن حضرت حسین نے فرمایا کہ نہیں, یہاں سے ہمیں جانا پڑے گا. کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بڑے ولی تھے. ان کو جو نظر آ رہا تھا کہ یہاں پر جو ہے ہماری وجہ سے مکے کی بے روزی کر سکتے اور بغیر ایسا ہوا بھی کہ پھر یزید نے مدینے پر بھی حملہ کروایا اور مکے پر بھی حملہ کروایا اور غلاف کعبہ کو بھی اس نے جلایا ہے. اور اس طرح کی ایک ٹوکرے کی شکل میں اس نے جو چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے اس پر وہ بھی برسائے. تو خیر پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. صحابہ نے کہا آپ یہاں سے نہ جائیں, یہ کوفی ہیں, اتنی دیر میں کوفی نے بہت بڑے خط بوریوں کی بوریاں لکھ کر بھیجی ہیں کہ جن کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو حضرت علی کا نام لیتے تھے, بڑا علی علی کرتے تھے, علی کو بڑا بڑا مانتے تھے, لیکن وہ بھی ان کے کیف بن اشرف تھا, اتنا شبر بن ذوالجوشن تھا, اور اس طرح اور بھی بڑے بڑے آدمی تھے. انہوں نے خط لکھے. تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ دیکھو اتنے بڑے خط آ گیا, میں کیا کروں. بعض کا تو مطلب یہ بھی لکھا تھا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم قیامت کے دن ہمارا ہاتھ ہوگا, آپ کا گربان ہوگا, ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے, ہم آپ کی جو ہے خلافت پہ چلیں گے, ہم یزید کو نہیں مانتے. تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا اور مشورے کے اندر پھر یہ طے ہوا کہ آپ اپنا کوئی نمائندہ بھیجے وہاں پر کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں. کیونکہ صحابہ نے فرمایا کہ کوفیوں کا اعتماد نہ کرو, یہ وہی کوفی ہے جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا ہے, ہمیں بھی یہ ڈر لگتا ہے کہ آپ کو بلا کر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مسلم عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو وہاں پر بھیجا. وہاں انہوں نے جب رپورٹ پیش کی کہ آپ آ جائیں, حالات ٹھیک ہیں, یہ لوگ باقی آپ کو چاہتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں اس معاملے کو 6 ماہ گزر گئے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر یزید مخلص ہوتا تو ان 6 ماہ کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس چل کر آتا. یہ بھی اس کی بہت بڑی غلطی ہے کہ اس نے کسی نمائندے کو بھیجا ہے کہ بیعت کرے, حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کا نواسہ ہے اور وہ خود چل کر ان کے پاس آتا, پھر آ کر عرض کرتا کہ آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں, تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دل کے اندر جو سوالات تھے, جو اصلاح تھی, وہ ان کے سامنے رکھتے تو چلو بات کسی نتیجے تک پہنچ جاتی. لیکن یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی کہ وہ خود نہیں آئے, اور اس 6 ماہ کے اندر بھی اس نے آ کر ایک دفعہ نہیں پوچھا کہ آپ نے میرے آپ نے بیعت کیوں نہیں کی, آپ نے مجھے خلافت کو تسلیم کیوں نہیں کیا. یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی. تو بہرحال جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اطلاع ملی کہ حالات وہاں کے ٹھیک ہے, آپ آ جائیں, تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سفر شروع کر دیا. راستے کے سفر جاری ہے, راستے میں لوگ ملتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے, بتایا جاتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں, لیکن بیائی جب آپ وہاں علاقے میں پہنچتے تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے. ادھر یزید کو اس معاملے کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ سفر شروع کر دیا.
تو اس نے جو وہاں کوفے کا جو گورنر تھا نعمان بن بشیر، یہ صحابی رسول تھا، اس نے بڑی نرمی برتی، تو اس نے فوراً اپنا گورنر چینج کیا اور اس کی ذرا ظالم عبید اللہ بن زیاد کو لایا، بڑی سختی کی، اور اسی طرح بہت لمبا واقعہ ہے کہ میں آپ کو اختصار پر بتا رہا ہوں وقت کی وجہ سے۔ تو پھر جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں ایک حور ملتا ہے، یہ حور آدمی، یہ حور ہے کہ جو حضرت حسین کے ساتھ محبت رکھتا تھا، کربلا میدان کے اندر یہ حضرت حسین کی طرف سے لڑا ہے، وہاں شہید ہوا اور 72 میں یہ بھی شامل ہے۔ حالانکہ یہ عبید اللہ بن زیاد کا فوجی تھا لیکن بعد میں حضرت حسین کے قافلے کے اندر آ گیا۔ تو وہاں اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے بتایا میں تو وہاں جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ آپ ایسا کہنا ہمارے امیر کے پاس آئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت نے اس بات کو وہ ادا نہیں کیا کہ یزید کا نمائندہ وہ بیعت کے لیے تو آپ نے اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، تو یہ عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر آپ کیسے بیعت کرتے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ کو پکڑا گیا اور پھر وہاں پر آپ نے 3 قسم کی شرائط رکھی، یعنی آپ ایسا کہہ رہے میری 3 باتوں میں سے کوئی بات مان لیں، اور ادھر آپ کو یہ بھی اطلاع مل گئی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ عبید اللہ بن زیاد آیا، اس نے تلوار اٹھائی اور پہلے گرفتار کیا۔ اب یہ کوفی اتنے دھوکے باز تھے کہ جب یہ گئے ہیں 40,000 آدمی کے ساتھ، پھر 4,000 رہ گئے، پھر کل 50 آدمی، اور جب گرفتاری وہ بھی بھاگ گئے، اب یہ اکیلے رہ گئے۔ ان کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کو شہید کیا گیا، پھر ان کی لاش کو جو ہے قلعے سے نیچے گرا دیا گیا اور لوگوں کو بتایا کہ جس نے ان کا ساتھ دیا ہم ان کا یہی حال کریں گے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اطلاع مل گئی تو اب ان کے جو بھتیجے وغیرہ ساتھ میں کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم ان کا کسان ان کا بدلہ لیں گے۔ تو حسین نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 شرطیں رکھی کہ بھائی آپ ایسا کریں، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ میرا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ایسا کریں مجھے میرے نانا کے روضے میں واپس جانے دیں۔ تو کہا نہیں، ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ پھر کہا آپ ایسا کریں مجھے سرحد چھوڑ دیں، میں کافروں کے ساتھ لڑائی کر لوں گا، میں نہیں یہ چاہتا کہ میرے منہ سے تمہارے ہاتھ لگی ہوں۔ اور تیسری شرط یہ کہی کہ آپ ایسا کریں مجھے یزید کے ساتھ براہ راست میری بات ان کے ساتھ ملائیں، میں ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں، کسی نہ کسی نتیجے پر ہم پہنچ جائیں گے۔ اب انہوں نے کہا آپ جا تو سکتے ہیں لیکن یہ جو آپ کے خط ہیں یہ ہمارے وہاں لے گئے۔ امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان خطوں کی وجہ سے میں نے سفر شروع کیا ہے، یہ تو میں ثبوت دکھانا چاہتا ہوں۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ تو اس پر پھر وہاں جو ہے لڑائی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والوں کو، عورتوں کو وصیت اور نصیحت کی ہے، فرمایا کہ صبر سے کام لینا، واہ لینا نہ کرنا، رونا پیٹنا نہیں، جو اللہ کی تقدیر میں لکھا جا چکا وہ ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک مجھے کپڑا دو، وہ آپ نے تہبند کے طور پر باندھا، اور اگلے لڑائی سے ایک دن پہلے ایک بندہ آیا، حضرت امام حسین رضی اللہ کی بھی کرامت ہے، اس نے آ کر پوچھا کہ تمہارے حضرت حسین کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں ہوں۔ اب وہ آدمی خبیث لائن اپنی زبان سے کہتا ہے کہ آپ کو میں جہنم کی بشارت دے رہا ہوں کہ آپ نے ہماری حکومت کو تسلیم نہیں کی۔ حضرت حسین فرمایا بھائی بات اچھے انداز سے کرنا تو سیکھ، اچھے انداز سے بات کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں ابن جوزیہ، ایک عورت کا نام تھا کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھے جہنم کی طرف کھینچے گا، اللہ جہنم کی طرف کھینچ سکتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ آ کے اپنی سواری پر بیٹھا، جو رکاب ہوتی ہے جس کے اندر پاؤں پھنسایا جاتا ہے، اس کا پاؤں اس کے اندر پھنسا، وہ نیچے گرا، وہیں بیٹھ گیا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی کرامت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے لڑائی ہوتی ہے، شہید ہوتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے، پھر آپ کا سر مبارک جو ہے وہ اتارا جاتا ہے۔ تو وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ 3 بددعائیں بھی دی تھی۔ فرمایا مجھے قتل کرنے والوں، تم نے مجھے نانا کے روزے سے جدا کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت تک روزے سے دور رکھے۔ اور دوسری بھی دعا فرمائی کہ آج جمعے کا دن ہے، ہر واحد ممبر پر میرے نانے پر ضرور پڑتا ہے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے مجھے جماعت کی نماز سے مسجد سے دور روکا ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مسجد بھی اور جماعت کی نماز تم سے چھین لے۔ اور تیسرا فرمایا کہ میں 24 گھنٹے کے اندر ایک قرآن ختم کیا کرتا تھا، تو انہوں نے مجھے تلاوت سے دور کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سینے سے قرآن کو نکال دے۔ تو یہ 3 بددعائیں حضرت حسین کی پوری ہوئی۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک کو اتارا گیا، اور پھر
بعض حضرات یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ان کے جنازے کا کیا بنا. کتابوں کے سے لکھا ہے کہ وہاں ایک علاقہ تھا, وہاں کے لوگ اہل غامدیان کو کہا جاتا ہے, انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جسم کو اٹھایا اور پھر ان کو غسل دے کر ان کی نماز جنازہ پڑھی. سات مبارک کے اندر دو قول ہیں. ایک فرمایا کہ جو ہے امیر معاویہ نے شام سے جو معاملہ تھا مدینے کے اندر آپ کا ساتھ مبارک بھیج دیا تھا, اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہاں جو ہے شام کے اندر باب الصغیر وہاں کوئی قبرستان تھا, وہاں پر جو ہے ان کو دفن کیا گیا, وہاں ان کی نام کی قبر بھی ہے. تو بات کہتے ہیں کہ مدینے کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے قدم مبارک کے نیچے ان کے ساتھ مبارک کو دفن کیا گیا. تو بڑی دکھ کی بات ہے کہ جب آپ کا ساتھ مبارک جو ہے اتارا گیا, عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں جب گیا تو وہ چھڑی کے ساتھ ہونٹوں پہ لگا رہا ہے. حضرت زیاد بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بوڑھے صحابی فرمایا ظالم تو اپنی چھڑی کو ان کے ہونٹے سے ہٹا, اس لیے کہ اس ہونٹوں کو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار چومتے دیکھا ہے. اور پھر یزید کے دربار میں بھی سڑ گیا ہے. تو اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ یہ یزید جو ہے اس نے بڑے صحابہ کے ساتھ مشورہ نہیں کیا, حالانکہ ان کے والد کی وصیت کی ہے کہ اپنے نظام حکومت کے اندر حضرت حسین رضی اللہ سے مشورہ کرنا. تو اپنے باپ کا بھی وہ ساتھ نکلا اور بڑے صحابہ کا اس نے مشورہ نہیں لیا. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سفر نہ تو جو ہے نہ حکومت لینے کے لیے کیا, نہ لڑائی کے لیے کیا, بلکہ آپ نے پڑھا میں اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں, اس لیے کہ کوفے کے اندر میرا اپنا گھر موجود ہے. تو لہذا جو آدمی جو ہے لڑنے کے لیے جاتا ہے وہ کبھی اپنے بیوی بچوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتا. آج اگر بارڈر پر انڈیا اور پاکستان کے حالات خراب ہو جائے, آپ ایمانداری سے بتائیں کہ کوئی فوجی اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے جائے گا؟ نہیں لے کے جاتا. لڑائی کرنے کے جاتا, بیوی بچوں کو ساتھ لے کے نہیں لیا جاتا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی لڑائی کی وجہ سے نہیں گئے, بلکہ اپنا جو موقف تھا کہ اگر وہ میری باتوں کو مان لے گا, کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے کہ یہ جو ہے اس کا اہل نہیں ہے, اس کے اندر کچھ اصلاحات آپ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ بات کریں. تو یہ بات تھی. بات لوگ کہتے ہیں کہ حکومت چاہتے تھے, بالکل نہیں, نہ ان کو حکومت ان کو چاہیے تھی, نہ ان کو کسی قسم کی کوئی حکومت کی ضرورت تھی, بلکہ ان کا یہ موقف تھا. اس موقف پر ان لوگوں نے ان کے موقف کو تسلیم نہیں کیا. تو آپ نے اپنے موقف کو چھوڑا نہیں ہے, اپنی جان دینا قبول کر لیا, لیکن اپنے موقف کو چھوڑا نہیں. اللہ پاک شہید کربلا کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم چلنے کی توفیق